بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 21۔ کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ کیا برا ارتکاب لگاتے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے برابر۔ اس میں 2 جڑواں بھائی ہوتے ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے بابر اور ایک کا نام ہوتا ہے عمران۔ ان دونوں کے پیپر ہونے والے ہوتے ہیں، تو جو بابر ہوتا ہے وہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور عمران اسے سمجھاتا ہے کہ تم گیم نہیں کھیلو، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو اور ہم لوگ یہ بہت زیادہ غلط ہے اور ہم لوگ پیپر کی تیاری کرتے ہیں۔ پھر بابر کہتا ہے کہ اچھا ابھی رک جاؤ، میں اپنا راؤنڈ کمپلیٹ کر لوں، پھر میں تمہاری بات سنتا ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ پھر کچھ دیر بعد جب بابر کا راؤنڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو بابر کہتا ہے کہ اب بولو تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تم مجھے کیوں کب سے پریشان کر جا رہے ہو۔ پھر عمران کہتا ہے کہ میں تمہیں یہی سمجھا رہا تھا کہ آؤ ہم دونوں مل کر پیپر کی تیاری کرتے ہیں۔ پھر بابر کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں سمجھانا ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، اور میں ایک کوشش اور کرتا ہوں کہ اب یہ بتاؤ کہ ہم دونوں 8ویں کلاس سے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور تم ہر کلاس میں فرسٹ آتے ہو اور میں ہر کلاس میں کم نمبروں سے پاس ہو جاتا ہوں۔ تو عمران کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر بابر دوبارہ اس سے پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ کہ اب ہم کون سی کلاس میں ہیں۔ تو عمران کہتا ہے کہ ہم تو 9th کلاس میں ہیں۔ پھر بابر اس سے دوبارہ پوچھتا ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ سمجھ میں آیا کہ میں تمہیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ پھر عمران کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا کیا مطلب ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر بابر یہ کہتا ہے کہ اب دیکھو میں تمہیں صحیح سے سمجھاتا ہوں کہ تم ہر کلاس میں فرسٹ آتے ہو اور میں ہر کلاس میں کم نمبروں سے پاس ہو جاتا ہوں، اور تم دن رات کتابی کیڑے کی طرح ہر وقت پڑھتے رہتے ہو جیسے کہ تمہارے اندر کوئی کتابی کیڑا ہو، اور میں ایک عام طالب علم کی طرح اپنی زندگی انجوائے کرتا ہوں، اپنی مرضی سے فلمیں ڈرامے وغیرہ سب کچھ دیکھتا ہوں، اور جو میرا دل چاہتا ہے میں وہ بھی کرتا ہوں۔ اور اگر کہیں شادی میں جانا ہو تو پھر تم اپنی مما سے منع کر دیتے ہو کہ میں تو نہیں جا رہا کیونکہ میرے پیپر ہو رہے ہیں۔ پھر بابر اس کی بہت ساری نقل اتارتا ہے اور عمران کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، اب تم پڑھو کہ نہ پڑھو۔ پھر وہ چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دونوں مل کر گریجویٹ کر لیتے ہیں، اور عمران جو ہوتا ہے وہ پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کرتا ہے اور بابر کم نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد جب ان کی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو پھر بابر اس سے دوبارہ پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ کہ اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ میں تم سے اس وقت کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ تو پھر عمران کا وہی جواب ہوتا ہے کہ کیا مطلب۔ پھر بابر اسے دوبارہ سمجھاتا ہے، کہتا ہے دیکھو تم نے بھی گریجویٹ کیا ہے، میں نے بھی گریجویٹ کیا ہے، تم بھی گریجویٹ کہلاتے ہو، میں بھی گریجویٹ کہلاتا ہوں، اور تم اور میں تو برابر ہو جائیں گے اس طریقے سے۔ تو عمران کہتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون برابر ہے کون برابر نہیں۔ تو پھر کچھ دنوں بعد جو ہے وہ جاب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے اشتہار ملتا ہے۔ عمران کہتا ہے کہ دیکھو ہمیں اشتہار ملا ہے، ہم لوگ اسے اپلائی کریں۔ تو پھر وہ لوگ اس کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں اور کچھ دنوں بعد ان کا جو ہے انٹرویو کے لیے کال آ جاتی ہے۔ جب وہ جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ دونوں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے اور آپ دونوں جڑواں بھائی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے جو سوالات کر رہے تھے وہ میں نے کر لیے ہیں، اب آپ جا سکتے ہیں، آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر آپ کے گھر بھجوا دیا جائے گا۔ پھر جب وہ دونوں گھر آ جاتے ہیں تو پھر عمران بابر کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم نہ تو نماز پڑھتے ہو اور اپنا ٹائم سارا ضائع کرتے رہتے ہو، کبھی گیمس میں کبھی کچھ چیزوں میں، اور اسی طریقے سے تم اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہو۔ پھر بابر کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہر وقت مجھے پڑھائی کی تلقین کرتے رہتے ہو۔ تو پھر عمران کہتا ہے کہ دیکھو بابر، ہمیں کچھ نا غریبوں کو بھی رقم دینی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا کہ حقوق العباد کس کس نے ادا کیے ہیں اور کس کس نے نہیں۔ تو پھر بابر کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھے یہ تلقین دینا چھوڑ دو، اب اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ بابر ہوتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو عمران، تم نے اسکول سے یونیورسٹی تک مجھے تم تلقین کرتے رہتے ہو، لیکن کیا تم پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گئے؟ نہیں نا، تم بھی گریجویٹ کہلائے، میں بھی گریجویٹ کہلائے، اسی طریقے سے قیامت والے دن میں بھی مسلمان ہوں گا اور تم بھی مسلمان ہوگے، بات تو برابر ہو جائے گی۔ تو پھر عمران کہتا ہے کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تمہیں جاب مل گئی؟ تو پھر بابر کہتا ہے کہ تمہیں کون سے ملی ہے؟ پھر عمران کہتا ہے کہ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ مجھے جاب نہیں ملی، مجھے کل ہی اس کا جو ہے تقرر نامہ مل گیا تھا اور میں کل سے اسے جوائن کر لوں گا۔ تو بابر حیرت سے پوچھتا ہے کہ میرا بھی تو انہوں نے انٹرویو لیا تھا لیکن مجھے کیوں نہیں
انہوں نے بلایا. پھر عمران نے سمجھاتا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں میٹرک اسکول سے لے کر میٹرک ساتھ پڑھنے والے، کالج سے انٹر ساتھ کرنے والے اور یونیورسٹی سے گریجویٹ کرنے والے برابر تو نہیں ہو سکتے. تو خالق کائنات کے سامنے جہاں نیتوں تک معاملہ پیش ہے وہاں ہم کیسے برابر ہو سکتے ہیں. پھر عمران کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی، کیا ہی برا ارتکاب لگاتے ہیں. پھر عمران کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک میری بات نہیں سنی، لیکن اب آج کا تم نے نتیجہ دیکھ ہی لیا ہوگا کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو تم اپنے دین کو نہیں چھوڑو اور دین سیکھتے رہو. انشاءاللہ تمہیں جاب مل جائے گی، اگر نہیں ملی تو تم اپنا کاروبار شروع کر دینا. اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں میٹرک سے گریجویٹ کرنے والے دونوں ملٹی نیشنل کمپنی کے سامنے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک نے کم محنت کی اور ایک نے زیادہ محنت کی ہے. تو خالق کائنات کے سامنے وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جہاں ایک نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ایک نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، تو وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. جزاک اللہ.